الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله العظيم. ہر سمت میں چلتی کرنوں نے افسون شب غم توڑ دیا. ہر سمت میں چلتی کرنوں نے افسون شب غم توڑ دیا. اب جاگ اٹھے ہیں دیوانے دنیا کو جگا کر دم لیں گے. سوچا ہے کفیل اب کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے. سوچا ہے کفیل اب کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے. عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے. اکابرین جمعیت علماء اسلام کارکنان جمعیت علماء اسلام سیاسی زعماء آج کراچی کی سرزمین پر جمعیت علماء اسلام کے کارکنان کی یہ عوامی اسمبلی تاحد نکاح پھیلا ہوا انسانوں کا یہ اجتماع اس بات کا اعلان کرنے کے لیے جمع ہوا ہے کہ پاکستان کے عوام نے انتخابات کے ڈھونگ اور فراڈ کے نتیجے میں وجود میں آنے والے ایوانوں کو مسترد کر دیا ہے. اور آج پاکستان کے عوام اپنے مسائل کے حل کے لیے اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے پاکستان کو اس کی اصل منزل مقصود پر پہنچانے کے لیے یہ عوامی اسمبلی لگائے بیٹھے ہیں. وہ ایوان صوبہ سندھ کا ہو، ایوان صوبہ پنجاب کا ہو، بلوچستان یا خیبر پختونخوا کا ہو، یا وہ ایوان اسلام آباد کا ہو، ان میں بیٹھنے والے اپنے آپ کو فاتح سمجھنے والے لوگوں کے لیے عوام کا یہ جمع غفیر پیغام دے رہا ہے کہ ہم تمہارے انتخابی نتائج کو مسترد کرتے ہوئے اپنی پاؤں کی ٹھوکر پر رکھتے ہیں. اور ہم تمہیں یہ بتانا چاہتے ہیں ہم تمہارے فراڈ کے نتیجے میں، کرپشن کے نتیجے میں، مالی گھمنڈ کے نتیجے میں وجود میں آنے والی اسمبلیوں کو تسلیم نہیں کرتے. اور ہم اپنے فیصلے اب پاکستان کی سڑکوں اور میدانوں پر کریں گے انشاءاللہ. میرے محترم دوستو، یہاں یہ بات کی گئی کہ جلسوں کی اجازت نہیں دی جاتی. برادرم راشد محمود سومرو صاحب یہ فرما رہے تھے کہ ہم جہاں چاہیں گے جب چاہیں گے جلسہ کریں گے. آپ کی طرف سے اس اعلان کی تائید کی جانی چاہیے. اور ہم یہ بات ببانگ تہل کہنا چاہتے ہیں. ہم نے پنجاب کی سرزمین پر بہاولپور کے میدان میں یہ بات کہی، فیصل آباد کے اسٹیڈیم میں یہ بات کہی، لاہور کے چوکوں پر یہ بات کہی. جمعیت علماء اسلام
پورے پاکستان میں اس کے کسی ضلع اور تحصیل میں اس کے کسی ڈسٹرکٹ اور یونین کونسل میں جلسہ کرنے کے لیے اجتماع کرنے کے لیے تمہارے NOC کی محتاج نہیں ہے، تمہارے اجازت ناموں کی محتاج نہیں ہے۔ اس ملک کو بنانے والے ہم ہیں، اس ملک کی خدمت کرنے والے ہم ہیں، ہم اس ملک کے خادم بھی ہیں، ہم اس ملک کے مالک بھی ہیں۔ ہم جہاں چاہیں گے جب چاہیں گے جلسہ کریں گے، تمہاری کسی اجازت کو، تمہاری کسی پابندی کو، تمہاری کسی قسم کی قید و بند کو ہم ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ ہم اس کو کسی قسم کسی صورت بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور میرے بھائیوں، آپ کے سامنے پاکستان کی صورتحال ہے۔ پاکستان کو اسلام کے نام پر بنایا گیا، آج پاکستان میں اسلام مظلوم ہے، پاکستان کے ایوانوں میں اسلام نہیں، پاکستان کی عدالتوں میں اسلام نہیں، اسلام کے نام پر بننے والے ملک میں اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اسلام کے نام پر بننے والے ملک میں اسلامی اور نظریاتی تشخص کو خطرات لاحق ہیں۔ مغرب کی گندی تہذیب، مغرب کی گندی تہذیب اور اخلاق کا سیلاب پاکستان میں پروان چڑھ رہا ہے۔ آج کے اس جلسے کی وساطت سے ہم نے اس بات کا عزم اور اعلان کرنا ہے کہ انشاءاللہ ہم پاکستان میں اسلام کے پرچم کو بلند رکھیں گے۔ پاکستان میں جمہوریت مظلوم ہے، یہ نام کا جمہوری ملک ہے، یہاں ایوانوں میں خرید و فروخت کی جا رہی ہے، اسمبلیاں خرید و فروخت کے ذریعے بنائی جا رہی ہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں روپے کے لین دین کر کے لوگوں کو اسمبلی کی رکنیت دی جا رہی ہے۔ ہم تمہارے اس کردار پر تم پر لعنت بھیجتے ہیں، تمہارے اس شرفناک کردار پر تمہیں ملامت کرتے ہیں۔ ہم آج کے اس اجتماع کے توسط سے یہ اعلان کرنے بھی آئے ہیں کہ ہم پاکستان کے جمہوری اقدار کا تحفظ کریں گے، اس کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کریں گے، پاکستان کی نظریاتی اور اسلامی سرحدات کے حفاظت کے لیے، پاکستان میں اسلام کے نظام کے لیے، قرآن و سنت کے نظام کے نفاذ کے لیے، پاکستان میں ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، عظمت صحابہ کے لیے، اہل بیت کے تقدس کے لیے، پاکستان میں دینی مدارس و مساجد کی بقا کے لیے، ان کے مستقبل کے لیے میدان میں نکلے ہیں، میدان میں رہیں گے۔ اور ہم اپنی قیادت کو یہ یقین دلانا چاہتے ہیں، آج کے اس اجتماع میں ہم صرف اسمبلی کرنے نہیں آئے، ہم اسمبلی کا اجلاس کرنے نہیں آئے، بلکہ ہم آج اپنی قیادت کے ہاتھ پر، قائد جمعیت کے ہاتھ پر جہاد اور موت کی بیعت کرنے آئے ہیں۔ اور آپ اس بات کا اعلان کریں، ہم پاکستان میں اسلام کے لیے، اس ملک و قوم کے تحفظ کے لیے قائد جمعیت کے صرف شانہ بشانہ نہیں ہوں گے، بلکہ ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے، ان کے دائیں کھڑے ہوں گے، ان کے بائیں کھڑے ہوں گے، ان کے آگے کھڑے ہوں گے، ان کے شانہ بشانہ لڑیں گے۔ آپ اس بات کا اعلان کریں، کرتے ہیں انشاءاللہ، کرتے ہیں اس بات کا اعلان۔ میرے بھائیوں، آپ کی آواز میں وہ صداقت نہیں جو ہونی چاہیے۔ میں بات کو ختم کر رہا ہوں، لیکن ذرا ہاتھ بلند کر کے ذرا یہ پرچم نبوی لہرا کر قیادت کو یقین دلائے، جس پرچم نبوی کے سائے میں ہمارا یہ سفر جاری ہے۔ اور شاعر اسی خوشنما منظر کو دیکھ کر یہ کہتا تھا، یہ پرچم جمعیت کا لہرا رہا ہے، مسلمان کا خون گرما رہا ہے، عجب شان رکھتی ہے تاریخ اس کی، شہادت یہ جعفر کی بتلا رہا ہے، ڈراتی ہے باطل کو اس کی اڑانے، وہ دیکھو جو دشمن دی ہیں وہ گھبرا رہا ہے۔ اور اس کی تاریخ یہ بتاتی ہے، کبھی اس پرچم کو شیخ الہند نے اٹھایا تھا، کبھی قاہرہ میں
کبھی مالٹا میں، وہ دیکھو محمود غم میں کھلا جا رہا ہے، اور ذرا پرچم لہرا کر یہ کہو کہ اب اٹھا کر چلا اسے فضل الرحمن، اب اٹھا کر چلا اسے فضل الرحمن، خدا رحمت اپنی برسا رہا ہے۔ جب تک زندہ رہیں گے پرچم بلند رکھیں گے اور قیادت کے شانہ بشانہ اسلام کی منزل کو پہنچیں گے انشاءاللہ۔ جوانوں، یہ صدائیں آ رہی ہیں آبشاروں سے، چٹانیں چور ہو جائیں جو ہو عزم سفر پیدا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔